ولا فخر، لیکن مجھے اس بات پہ فخر نہیں۔ اب یہ حدیث کا ایک مطلب ان کی شفاعت کا صاحب ہوں، ایک مطلب تو عام ہے جو سارے محدثین نے بیان کیا، وہ مطلب یہ ہے متى لم يفتح الشفاعۃ لا يستطيع احد شفاعۃ، کہ قیامت کے دن جب تک شفاعت کا دروازہ حضور نہیں کھولیں گے تو کسی کو بھی شفاعت کرنے کا اذن نہیں ملے گا۔ احادیث میں ہے نبیوں نے بھی شفاعت کرنی ہے، اولیاء نے بھی کرنی ہے، صوفیاء نے بھی کرنی ہے، علماء نے بھی کرنی ہے، حفاظ نے بھی کرنی ہے، لیکن فرمایا سب سے پہلے شفاعت کا اذن حضور کو ملے گا، اور رب ذوالجلال کے دربار میں سب سے پہلے شفاعت حضور فرمائیں گے، شفاعت کا دروازہ حضور کھولیں گے۔ اب یہ مطلب تو عام ہے کہ حضور کے بعد بقیہ جو لوگ ہیں ان کو شفاعت کرنے کا اذن ملے گا، لیکن دوسرا مطلب میرے امام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والمعنى الآخر الطف واشرف، فرمایا کہ دوسرا معنی جو ہے یہ بڑا لطیف ہے اور بڑا عظمت والا یہ معنی ہے اس حدیث کا، جو حضور فرماتے ہیں میں نبیوں کی شفاعت کا صاحب ہوں۔ فرمایا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان لا شفاعت لأحد بلا واسطۃ عند ذی العرش جل جلالہ، رب ذوالجلال کے دربار میں ڈائریکٹ کسی کو بھی اذن نہیں ملے گا کہ وہ اللہ کے دربار میں خود کسی کی شفاعت کر سکے۔ فرمایا سارے نبی، سارے اولیاء، سارے علماء، سارے حفاظ جس نے شفاعت کرنی ہے وہ محبوب آئیں گے تیرے دربار میں، اور رب کے دربار میں بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ جس کو شفاعت کرنے کا اذن ملے گا وہ صرف آمنہ کا لال ہے۔ ان کے علاوہ کسی کو بھی رب کے دربار میں بغیر واسطے کے کسی کو شفاعت کرنے کا اذن نہیں ملے گا، بھلا کوئی نبی ہو، ولی ہو، اولیاء ہو، صوفیاء ہو، علماء ہو، جس نے بھی شفاعت کرنی ہے نبی بھی اپنے امتی کا ہاتھ پکڑیں گے، لے کے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے کہ محبوب رب کے دربار میں میرے اس امتی کی سفارش کر دو، میں اسے بھی جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ سارے نبی حضور سے شفاعت کریں گے اور رب کے دربار میں بغیر حجاب کے، بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ جو شفاعت کر سکے گا وہ صرف ہمارا ہی نبی ہے۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ، توجہ کریں، میرے امام نے اسی کا نقشہ اپنے اشعار میں بھی کھینچا۔ فرماتے ہیں سب تمہارے آگے شافے، سب تمہارے آگے شافے، تم حضور کبریا ہو، کہ محبوب سارے نبی انہوں نے شفاعت رب سے نہیں کرنی، سب تمہارے آگے شافے، جس نے بھی شفاعت کرنی ہے وہ محبوب تمہارے دربار میں آ کے کرنی ہے۔ تم حضور کبریا ہو، رب کے دربار میں جس نے شفاعت کرنی ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہمارے نبی کی ہے۔ سب تمہارے آگے شافے، تم حضور کبریا ہو، سب تمہارے در کے رستے، سب تمہارے در کے رستے، وہ حضرت ابراہیم ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہوں، عیسیٰ روح اللہ ہوں، فرمایا سب تمہارے در کے رستے، ایک تم راہ خدا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو، رب کی بارگاہ میں جس کی رسائی ہے بغیر کسی واسطے کے وہ صرف ہمارے نبی ہیں، بقیہ سب کی رسائی محبوب تمہارے تک ہے اور تمہاری رسائی اللہ کی ذات تک ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی کلام کے اندر کہ ملک خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، اسی میں فرماتے ہیں کوئی کیا جانے کہ تم کیا ہو۔ آج لوگ جو سیرت النبی کی محافل سجا کے وہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے
4 کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں حضور کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہ ہم جیسے تھے، فرق کوئی نہیں، ان پہ وحی آتی تھی، ہم پہ وحی نہیں آتی، بس اتنا سا فرق ہے، بقیہ وہ ہمارے جیسے انسان ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں سنو، کوئی کیا جانے کہ تم کیا ہو، عقل عالم سے ماورا ہو۔ عقل عالم، پورے عالم کو جتنی بھی عقل ملی، اس عقل سے تم ماورا ہو۔ ماورا کیوں نہ ہو، عقل ہے ہی میرے نبی کے نور کی خیرات۔ وہ حدیث نور میں میرے آقا نے جب اپنے نور کی تقسیم بیان کی تو فرمایا اللہ نے میرے نور کے ایک جز سے عقل کو پیدا کیا، ایک جز سے عقل کو پیدا کیا۔ اور یہ حدیث انشاءاللہ ہم اگلے جمعے رسول اللہ علیہ السلام کا میلاد نور اس میں بیان کریں گے۔ فرمایا ایک جز میں سے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو جو عقل ملی وہ بھی میرے نبی کے نور کا صرف ایک جز ہے۔ قیامت تک جتنی بھی عقلیں ہیں، وہ سائنسدان ہوں، وہ بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے تجربہ کار بندے، جن کو بھی عقلیں ملی، وہ سارے میرے نبی کے نور کے جز کی خیرات ہے۔ ایک جز کا یہ کمال ہے۔ تو جز کے اندر کل نہیں آتا، کل میں تو جز پایا جاتا ہے، لیکن جز میں کل کیسے آئے؟ یہ ساری کائنات کی عقل ایک جز کی حیثیت رکھتی ہے، اور میرے نبی کی ذات کل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جز میں کل کیسے سما سکتا ہے؟ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں کوئی کیا جانے کہ تم کیا ہو، عقل عالم سے ماورا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، کائنات کی ابتدا بھی تم سے ہے، نبیوں کی انتہا بھی تم پہ ہے۔ محبوب، کائنات جب نہیں بنی تھی، اللہ نے بنانے کی ابتدا کی تو محبوب وہ تمہارے نور سے بنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کائنات کی ابتدا تمہارے نور سے کی ہے، اسی لیے سب سے اول بھی ہو، نبوت ملنے میں سب سے اول ہو، لیکن کائنات میں جلوہ گر ہونے کے لحاظ سے تمام نبیوں سے آخر میں ہو۔ ابتدا بھی تم ہو، انتہا بھی تم ہو، تھے وسیلہ سب نبی، تم اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جاں فضا ہو۔ میرے امام کہتے ہیں بقیہ سارے نبیوں کی حیثیت دنیا میں وضو والی ہے، محبوب تمہاری حیثیت کائنات میں نماز والی ہے۔ آپ مسجد میں آؤ، آ کے وضو کرتے ہو، وضو کرنے کے بعد اصل مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا، کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہو تو بندہ یہ کہتا ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں مسجد میں، کوئی یہ نہیں کہتا میں وضو کرنے جا رہا ہوں، اگرچہ ضمن میں وضو بھی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا میں وضو کرنے جا رہا ہوں، اگرچہ آ کے وضو کرنا ہے، ہر کوئی کہتا ہے نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ میرے امام کہتے ہیں سنو، سارے نبی کائنات میں آئے لیکن وہ اصل نہیں تھے، وہ محبوب تمہاری فرع تھے، ان کی حیثیت وضو والی ہے، تمہاری حیثیت کائنات میں نماز والی ہے۔ پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جاں فضا ہو، سب بشارت کی اذان تھے تم اذان کا مدعا ہو۔ آج مسجد میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، اذان کا مدعا کیا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ اذان پڑھ کے مسجد بند کر دی جائے، بلکہ اذان پڑھ کے مسجد کھول لی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اذان اصل نہیں، یہ تو صرف اعلان تھا، اصل وہ ہے جو ابھی آدھے گھنٹے کے بعد یا 15 منٹ کے بعد ہونے والی ہے، جو وہ نماز ہے، وہ اصل ہے۔ فرمایا سارے نبی کائنات میں آئے، نماز پڑھانے نہیں آئے، وہ سارے اذان دینے آئے، ان کی حیثیت کائنات میں یہ تھی، وہ تمہارے آنے کی اذان دینے آئے، اور ان سب کی اذان کا مدعا اللہ نے محبوب تمہیں بنا کے بھیجا ہے۔ سب بشارت کی اذان تھے، تم اذان کا مدعا ہو۔ فرماتے ہیں طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، کیا مساوی یہ دنا ہو؟ طور موسیٰ، حضرت موسیٰ کی معراج طور پہ جو اللہ سے ہم کلام ہوتے، یہ حضرت موسیٰ کی معراج تھی، اللہ سے ہم کلام بغیر واسطے کے اللہ ان سے کلام کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج بس طور تک ہے، اور حضرت عیسیٰ جن کو زندہ اللہ نے
चौथे आसमां पे उठा लिया, वो आज भी चौथे आसमां पे हैं। हजरत ईसा की मिराज चौथे आसमां पे है, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं बकिया नबियों की जो मिराजें हैं, मेरे नबी की वो गुजरगाहें हैं। तूरे मूसा जरखे ईसा, क्या मुसावी दना हो, फकान क़ाब कौसैनी औ अदना। इस तरफ इशारा है, मेरा महबूब मेरे इतना करीब आया जैसे कमान के दो सिरे होते हैं। फरमाया नहीं नहीं, ये भी फासला बड़े दूर का है। औ अदना, इतना भी फासला नहीं था, इससे भी कम था। औ दना की तफसीर, ये कितना कुरब है, या कुरब देने वाला जानता है या कुरब लेने वाला जानता है। वक्त कम है। तूरे मूसा चरखे ईसा, क्या मुसावी ये दना हो। और फरमाया अगरचे तूर हो, अगरचे चौथा आसमां हो, सब जिहत के दायरे में। तूर भी जिहत में है, जमीन पे है। जिहत का मतलब होता है जहां आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे ये सारी सिमतें हों। तो तूर भी तो जिहत में है, चौथा आसमां भी तो जिहत में है। ऊपर पांचवा आसमां है, नीचे जो है वो चौथा है, तीसरा है, दाएं बाएं भी है, ऊपर नीचे भी है। ये सारे नबी जहां भी रहे, सब जिहत के दायरे में। शश जिहत से तुम वरा हो। महबूब तुम तो वहां पहुंचे जहां ये छठों जिहतें पाई नहीं जाती थीं। लामकां में, जहां न दाएं था न बाएं था, न ऊपर न नीचे, न आगे न पीछे, जहां ये 6 जिहतें थी ही नहीं। कैसे होती ये जिहतें, तो मकाम में होती हैं। अल्लाह ने तो तुम्हें लामकां पे बुला के बगैर हिजाब के अपना दीदार करवाया है। सब जिहत के दायरे में, शश जिहत से तुम वरा हो। मिल के खासे किबरिया हो, मालिक हर मा सिवा हो। अक्ले आलम से तुम वरा हो, कोई क्या जाने कि तुम क्या हो। मेरे महबूब ने तो हजरत सिद्दीक़ अकबर से फरमा दिया, जो हर वक्त साथ रहते थे। आज 15 सदियों के बाद पैदा होने वाला वो गंदे मुंह वाला कोई कहे कि वो नबी हम जैसे थे। मेरे आका सिद्दीक़ अकबर से कहते हैं, अबू बकर अगरचे तुमने शब रोज मेरे साथ रहे हो, मेरे जल्वत खलवत के मामलात, मेरी गुफ्तगू, वही का नजूर सारा तुमने देखा, लेकिन अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अगरचे मैं तुम्हारे सामने खाता भी हूं, पीता भी हूं, जलता भी हूं, सोता भी हूं, सारे अंदाज तुम्हारे सामने हैं, लेकिन मेरी हकीकत क्या है मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। बताना चाहते थे, बशरी लिबादा ओढ़ के आया हूं, इसे देख के अपने ऊपर क्यास न करना। फरमाया ये आना मजबूरी थी, फैज मखलूक तक पहुंचाना था, वगरना रब्बे जुल जलाल ने नूरानियत में भी वो कमाल दिया है, जिब्रील भी उस नूरानियत तक नहीं पहुंच सका जो मुकाम अल्लाह ने मेरी बशरियत को अता फरमाया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह ने ये खसूसियत भी दी। बहुत सी खसूसियात थी। एक खसूसियत ये है कि आपका नातिया कलाम या तो कुरान की किसी न किसी आयत का तर्जमा है, तफसीर है, या किसी हदीस का माना मफहूम है। अब इस पे सैकड़ों अशार आला हजरत के, लेकिन मैं सिर्फ 2 पेश करता हूं। मेरे इमाम कहते हैं, मोमिन हूं, मोमिनों पे रऊफुर रहीम हो। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हूबहू कुरान की आयत का तर्जमा। फरमाते हैं मोमिन हूं, अपने आप के बारे में मोमिन हूं, मोमिनों पे रऊफुर रहीम हो। तुम खुद ही तो कहते हो कि मोमिनों पे मैं रऊफुर रहीम हूं। मोमिन हूं, मोमिनों पे रऊफुर रहीम हूं। साइल हूं, साइलों को खुशी ला नहर की है। अल्लाह फरमाता है वम्मा साइला फला तनहर, महबूब तुम्हारी बारगाह में कोई साइल आ जाए झिड़की न देना। तो अल्लाह का भी आर्डर है, महबूब साइल हूं, साइलों को खुशी ला नहर की है। मोमिन हूं, मोमिनों को, मोमिनों पे रऊफुर रहीम हो। कुरान की आयत का तर्जमा मेरे इमाम ने अपने शेर में बयान किया। आज वो नाम नेहाद लोग, ईरान से उधार खाने वाले, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पे एतराज करने से पहले मेरे इमाम का फतावा रज़विया तो फतावा रज़विया रहा।
ان کے ہدائی کے بخشش کے ایک شعر کی مثل لا کے دکھاؤ۔ اگر تمہیں اپنے علم پہ اتنا ناز ہے، پورے ایران کی طاقت ساتھ ملا کے بھی اور پوری نجدیت کی طاقت ساتھ ملا کے بھی نبی کی شان میں وہ اس طرح کا انداز اور وہ شعر تم نہیں لکھ سکتے جو میرے امام لکھ کے چلے گئے ہیں۔ فرمایا رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، انا قاسم واللہ یعطی۔ حدیث صحیح ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ اسی کا ترجمہ فرمایا رب ہے معطی، رب عطا کرتا ہے، اور فرمایا یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ میرے امام کا ایک شعر نہیں،